الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وسلم علیہ۔ عزیزان محترم، بہت وقفے کے بعد، انتظار کے بعد، اتمام حجت کے بعد، یقین کامل کے بعد، حصول و حاصل کے بعد اور قرآنی آیات کے نازل ہونے کے بعد، جو کہ بہت پہلے نازل ہو چکی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی بے گناہی ثابت کی۔ لیکن یہ وہ دور نہیں جب حصول حاصل ہو سکے، جب وقت کامل آ سکے اور جب آیات نازل ہو سکیں۔ وہ دور تھا ختم مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ وہ دور تھا کہ جب لوگوں کے کردار پر کیچڑ اس طرح اچھالی نہیں جاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا کہ جب ایک صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور انہوں نے، یہ بخاری اور مسلم میں متفقن علیہ، یہاں تو جاہل کہتے ہیں متفق علیہ، متفقن علیہ حدیث ہے۔ عامر لیاقت تو نشئی اور شرابی ہے، یہ شراب میں کیسے بول رہا ہے؟ لیکن متفقن علیہ حدیث میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ علماء کرام سے آپ اس کا یعنی اس کی آپ تخریج لے سکتے ہیں اور اس کی وضاحت بھی لے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا کریم خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین، انہوں نے اپنے چہرے کو دوسری جانب کر لیا اور کہا کہ یہاں سے چلا جا، تو نے اپنی بیوی کی زنا کرتے ہوئے جو واقعہ مجھ کو بتایا، تو نے عیب کیا اس کا، بجائے اس کے کہ تو مجھے بتاتا اسے طلاق دے دیتا۔ تو نے مجھے کیسے بتایا؟ تو نے مجھے کیسے بتایا؟ تو نے اپنی بیوی کی توہین کر دی، تو نے وہ لباس پھاڑ دیا جو لباس اللہ سبحانہ وتعالی نے تجھ پر بیوی کی شکل میں ڈال رکھا تھا۔ حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری بیوی نے زنا کیا ہے۔ آپ غضبناک ہو گئے، فرمایا گواہ نہیں ہے، تمہاری پشت پہ کوڑے لگیں گے، اور اپنے چہرے کو پھیر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ناراضی کا اظہار کیا۔ علامہ نووی نے لکھا اس طرز عمل میں نبی نے بتا دیا کہ نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ آپ اپنی بیوی کو دیکھا ہے تو مجھے آ کے کیوں بتا رہے ہو۔ حالانکہ نبی تو مربی تھے کہ اگر اس سے برائی ہوئی ہے تو توبہ کا آپشن بھی ہے کہ نہیں ہے، یہ توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتا۔ اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کا عادی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا۔ ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کی نہ بات پر یقین کیا جانا چاہیے، اور میں آپ کو کچھ علماء کرام کے خیالات بھی اس میں دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں پر۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے ہر سوال پر اور جس کے ہر اعتراف پر اور جس کی ہر بات پر یہ جو نام نہاد صحافی ہیں اسے پوچھ سکتے تھے مثال کے طور پر کہ وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا،
اے عالم آن لائن کے دیکھنے والے تمام حضرات، مجھ کو بتائیں کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا؟ کیا وہ لوگ آ کر اعتراف کریں گے کہ جو انہوں نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی؟ کیا میں نماز پڑھنے سے کسی کو روک سکتا ہوں جو کہ ابھی شروع سے ہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو روزے رکھنا نہیں سکھایا؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کو تو نماز کی تلقین کرتا ہے اور تم کو نماز سے روک رہا ہے؟ اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. کہاں سے سکھاؤں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جس کو زبانی یاد ہو قرآن نہیں سکھائے گا. جب اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ حجرات کی آیت ہے، صحابہ کرام، میں اس وقت آیت پڑھ رہا تھا اور یہ سیاستدان آیت بتانے کی کوشش کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ شرابی کی زبان ایسی نہیں ہوتی، یا عائش کرنے والے کی زبان ایسی نہیں ہوتی. قرآن جاری نہیں ہوتا اس کی زبان پر، قرآن اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا. آتا ہے جو اس طرح آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، بچپن سے میں یہی پڑھتا ہے. لیکن خیر، آپ نے تو جتنی میری کردار خوشی کرنی تھی کر دی. میری ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپا دیا. اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تنسیق نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلا آیا تھا. یہ جو نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، یہ جو نئے صحافی آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. انٹرویو پہ انٹرویو اور اپنے اپنے تبصرے دے رہے ہیں. کیونکہ عامر لیاقت کا بغض ایک ایسا بغض ہے جو دل کی نفرت بھی تھوڑی دیر کے لیے بڑا کر دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے. تو اگر دروازہ بند ہو گیا بھئی، آپ کو اعتماد ختم ہو گیا. اس کے بعد رمضان آنے والا تھا. میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے کئی چینلز پر کہتا رہا، لیکن کسی نے مجھے کام نہیں دیا. یہ خود ایک بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. وحید مراد صاحب نے خودکشی کر لی تھی جب ان کو نمبر 2 کہا گیا تھا. میں نمبر 1 نمبر 2 تو ہوں نہیں. میں تو رمضان آپ کے لیے شروع کی تھی، مجھے کیا ضرورت تھی؟ میں اپنے روزے اپنے ماں باپ کے ساتھ رکھتا جب زندہ تھے، یا پھر بشرا بچوں کے ساتھ رکھتا جب تک وہ لوگ تھے، یا پھر طوبہ کے ساتھ رکھتا جب تک وہ تھی. کچھ لوگ مجھے مشورہ دیتے ہیں کہ آپ کی پہلی بیوی بہت اچھی تھی. آپ میرے دل سے پوچھیں جو کچھ بھی پوچھنا ہے، آپ مشورے مت دیں. کوئی بھی انسان 20 سال کے بعد شادی کرتا ہے تو شوق سے نہیں کرتا، تکلیف سے کرتا ہے. میری دوسری بیوی اچھی تھی، یہ مجھے مشورہ مت دیں جو راتوں رات میں چھوڑ کر چلی گئی. صرف فیم اور چھوڑ دیجیے، میں کسی کے لیے کچھ نہیں کہنا چاہتا. لیکن میں نے اس بار یہ نہیں سوچا تھا کہ میں شادی کر رہا ہوں. میں نے سوچا تھا کہ میں کسی کو سہارا دے کر کچھ تو اپنے گناہ معاف کرا دوں گا. سب گناہ گار ہیں بھائی، سب گناہ گار ہیں، سارے بندے گناہ گار ہیں. میں سوچا تھا میں اس کو لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا. اس نے مجھے کہا مجھے آپ قرآن پڑھائیے گا. میں نے کہا تو قرآن بیٹا جب پڑھاؤں گا جب تمہیں یسرن القرآن آئے گا پڑھنا. بیٹا میں آپ لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں، میں نے ایسے کہا، میں نے کہا یسرن القرآن جب تمہیں پڑھ جائے گا، جب تمہیں الف با پا تا یہ سب آئے گا تمہیں پڑھنے کے لیے میں تمہیں پڑھاؤں گا، میں تمہیں سکھاتا ہوں. ہاں مجھے آتا ہے سکھانا. مجھے اللہ نے بہت ساری چیزیں دی ہیں. جا کے مفتی حنیف قریشی سے پوچھ لیں، منیب الرحمان صاحب سے پوچھ لیں، یا پھر ہو سکے تو جا کر آپ جناب طارق مسعود صاحب سے پوچھ لیں کہ میں کتنا دیندار آدمی ہوں. میں نے کبھی کسی کے کپڑوں پر اعتراض نہیں کیا. میری بیوی نے حجاب کیا، اللہ تعالیٰ اسے سلامت رکھے، لیکن میری وجہ سے حجاب کیا اس نے. میں نے ماحول اس کو ایسا دیا تھا کہ جہاں اس نے حجاب کیا، اس کے گھر کا یہ ماحول نہیں تھا. آج وہ حجاب کرتی ہے، اللہ اس کے حجاب کو سلامت رکھے، وہ سلامت رہے. میں نے اپنی دوسری بیوی کو عزت و احترام دیا، وقار دیا. آج وہ ترقی کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ سے ترقی دے. میں نے کبھی جبر نہیں کیا. اگر میں جبر کیا ہوتا تو پھر توبہ بھی حجاب کر رہی ہوتی، میری بیٹی دعا بھی حجاب کر رہی ہوتی.
جب میں جبر کرتا ہی نہیں تو میں کسی کو باندھوں گا کیسے؟ لیکن آپ لوگوں نے ایک جھوٹی ویڈیو دکھا کر جس میں اپنا آپ کو خود باندھ رہی ہے، کیا کوئی باندھتے وقت اپنی ویڈیو بھی بنواتا ہے؟ آپ لوگوں نے مجھے کہا میں انہیں باندھا، اس نے الزام لگائے، آپ نے ان الزامات کو پرووک کیا۔ جیو نے لکھا مجھے میں شیطان ہوں، ایکسپریس نے لکھا میں ایک بد کردار ہوں۔ کیا لکھانی صاحب میرا کردار نہیں جانتے ہیں؟ کیا میر شکیل الرحمان صاحب نے میرا کردار نہیں دیکھا؟ میں ہزارہ لڑکیوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی میں نے ان پر کبھی آنچ نہیں آنی تھی؟ کیا جب وہ اسپتال میں ایڈمٹ نہیں، جب میں پی ٹی آئی میں رہتے ہوئے میں نے ان کے لیے رہائی کی اپیل کی، عمران خان کے پاس جا کر کی میں نے کہ میر شکیل کو چھوڑ دو؟ لیکن جب برا وقت آتا ہے تو اپنے پرائے بیگانے ہو جاتی۔ جو میں اس وقت رو رہا ہوں، ایسی روتی بھی کچھ ابراہیم کی ویڈیوز تھی، میں نے آج تک کسی کے سامنے لے کر نہیں آیا، لیکن انہوں نے مجھے کھل کر ذلیل کیا۔ جیو، ایکسپریس اور بھی سارے میڈیا کے جتنے لوگ، کچھ تھے میرے صحافی لوگ، مجھے فون کرتے رہے کہ میں نے کہا میں جواب نہیں دوں گا، اس کی وجہ ہے۔ وجہ جب بنی، شروع میں تو مجھ سے کسی نے پوچھا نہیں، لیکن پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں، پھر آپ کہیں گے کہ میں نشئی ہوں۔ نشئی کی زبان ایسی نہیں ہوتی۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا البحار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت۔ ایسے قرآن نہیں پڑھتا نشئی، ایسے قرآن نہیں پڑھتا۔ اس کی آنکھیں دیکھیں، آنکھوں میں آپ کو نظر آئے گا تو وہ نشئی ہے یا نہیں۔ 22 سال میں نے پاکستان کو دیے ہیں، 22 سال۔ اس سے پہلے پاکستان کے قیام میں میرے نانا نے کردار ادا کیا، جنہوں نے قائد اعظم کو قائد اعظم کا خطاب دیا۔ بہت اچھا سلوک کیا آپ نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ اور ان کے خاندان کے ساتھ۔ میری کمزوری نہیں ہے کہ میں رو رہا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں رو رہا، میں اس وقت ساتھ ساتھ دل میں اللہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں، کیونکہ بے شک مجھے اسی پر بھروسہ ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ میں اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہوں یا میں خدا کو نہیں مانتا۔ جو خدا کو نہیں مانتا وہ پھر کس کو مانتا ہے؟ میں نے یہ الزام بھی سہ لیا۔ جس کی زبان پہ ہر وقت ہو سبحان رب العظیم سبحان رب العالی، سبحان رب العظیم سبحان رب العالی، اس کو کہے جا رہے ہیں کہ جس نے 5 حج کیے ہوں اس کو کہا جا رہا ہے وہ خدا کو نہیں مانتا۔ کسی نے گھر سے پکڑ کر اس کو یہ نہیں پوچھا کہ تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ خدا کو نہیں مانتا۔ وہ جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی، جھوٹ پہ جھوٹ کہتی رہی۔ میں نے اس دن کے بعد سے، جب سے وہ گئی ہے یہاں سے، میں نے فون تک نہیں کہہ رہی ہے مجھے دھمکیاں دیتے ہیں۔ میرا گھر ایسا گھر ہے 21 خداداد کالونی کراچی، وہاں بھی ملازم بیٹھے ہوئے، میں ان سے 2 مہینے سے نہیں ملا۔ جا کے پوچھئے کہ میرے گھر سے کوئی کھائے بغیر واپس نہیں جاتا۔ میں چاہے جن حالات میں بھی ہوں، میرے گھر سے کھانا کھائے بغیر واپس نہیں جاتا۔ لیکن لوگوں نے مجھے، اور خاص طور پر کسی خاتون اینکر نے یوٹیوب پر مجھے ٹارگٹ پر ٹارگٹ کر کے رکھا، روز میرے خلاف پروگرام کرتی۔ کسی نے نہیں پوچھا آپ کو مسئلہ کیا، تکلیف کیا اس آدمی کے ساتھ۔ میں نے اگر روز کبھی کسی کے خلاف پروگرام کیا تو وہ بھارت تھا، بھارت۔ میں نہ شرابی ہوں نہ نشے ہوں۔ ہر انسان زندگی کے اندر اپنی کچھ نہ کچھ اس کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، حالانکہ ہماری کوئی پرائیویٹ زندگی نہیں ہے۔ یہ 2 فرشتے ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ میرا وسیم بادامی دوست سے پوچھ لیجیے اس نے مجھے کبھی کس حالت میں کیا سیکھا۔ وسیم بادامی پہ تو ناراض ہوا، اقرار الحسن پہ تو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اقرار سے پوچھے میں کیسا ہوں، وسیم سے پوچھے کہ اقرار کی بیوی اینی اور فرا سے پوچھے میں کیسا ہوں، فضا شعیب سے پوچھے میں جو میرے قریب کے لوگ ہیں میں انہیں کا کہہ سکتا ہوں۔ ارے حامد میر سے پوچھنے میں کیسا ہوں، آپ کسی سے پوچھنے میں کیسا ہوں۔ میں حیرت ہے کہ شکیل الرحمان کو پتہ چلا میں ایسا ہوں، حالانکہ شکیل الرحمان کے لیے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میرے باپ کی جگہ مینٹور ہے میرے، اور میرا بیٹا میرا عزیز ہے۔ شاہزیب خانزادہ کیا حضرات میں نے برا کیا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن وہ اسے پوچھنے میں کیسا ہوں۔ شاہزیب خانزادہ جو کہ جس کے ساتھ میں نے برائی کی اسے پوچھنے میں کیسا ہوں، میرے مخالفوں سے پوچھنے میں کیسا ہوں، رؤوف کلاسا سے پوچھنے میں کیسا ہوں۔
मुबशिर लुकमान से पूछने में कैसा हूं, जैस्मीन मंजूर से पूछने में कैसा हूं, और कितने नाम मैं आपको दूं, आसमा शिराजी से पूछ लें। लेकिन मेरा 5 दिन से आपने मेरी बरंगी का जो तूफान मचा रखा है, एक लड़की ने मेरा पर्दा फाड़ दिया। वो अगर आप कहते कि मैंने ऑडियोज लगाई, मैंने ऑडियोज अपने पास से नहीं लगाई थी, मैंने ऑडियोज रिकॉर्ड नहीं की थी, मुझे ऑडियोज भेजी तो मैंने लगाई। मेरा तो तुमने रिकॉर्ड किया सारा, मेरा तो पर्दा तुमने फाड़ा। कोई मेरे जिस्म पे ताने कस रहा है, कोई किसी चीज पे कस रहा है। या अल्लाह, ये दिन देखने से मौत क्यों ना आई। लेकिन उसे कोई गिरफ्तार नहीं करता। इस मुल्क में FIA नहीं, साइबर क्राइम नहीं, कोई ये वीडियोस रिमूव नहीं करता। कोई इन यूट्यूबर्स को गिरफ्तार नहीं करता कि जो रोज जाकर उसे सवालात करते, आप क्या किया, कैसे करते थे, क्या करते थे, उनमें मर्दाना ताकत थी नहीं थी। ये कोई सवालात है, ये कोई सहाफत है। जवाब में मैं घटिया इंसान होता कहता अपनी माँ बहन को भी बता दूं मर्दाना ताकत क्या है। मैं ऐसा नहीं हूं, मैंने बचपन से नाते पढ़े हैं, मेरा तारुफ नात ख्वाह के है। मुझसे गलती होगी, मैंने इमरान खान की मुखालफत की, जो सबके सब लोग मिलकर इमरान खान के साथ मिलकर मेरी ऐसी तैसी कर रहे हैं। मुझे पता है इनमें ज्यादातर लोग कितने पीटे की शामिल। मैं तो उसकी किरदार खुशी बचा रहा था, मैं तो कह रहा था उसकी किरदार खुशी ना हो, या उल्टा मेरी किरदार खुशी होगी। मैंने 54 बच्चों को उनके घर भिजवाया, मैंने 54 बच्चों को जो गुमशुदा थे मैंने उनको उनके घर भिजवाया। मैंने गीता को इंडिया भिजवाया। मैंने 8 लोगों के टूटे हुए हाथ लगवाए। मैंने कई बच्चों के दिल का सुराग बंद कराया, उसका सिला पाकिस्तान मुझे ये मिला है। शायद इसलिए भी कि मैं मुहाजिर हूं, कभी कभी सोचता हूं। लेकिन अब आपको कोई शिकायत नहीं होगी। मैंने जो कुछ करना था मैंने कर दिया। मैंने लोधरा की एक बच्ची को गांव से उठाकर उसको इज्जत दी थी, जिल्लत नहीं दी थी। जिल्लत का इंतखाब उसने खुद तंसीख निकाह का दावा करके उसमें झूठे इल्जाम लगा दिए। किसी भी एंकर ने ये नहीं पूछा कि मैं अगर मारता हूं तो कोई तो निशान होगा। मैं नहीं मारता किसी को, मैंने अपने बच्चों में हाथ नहीं उठाया कभी। मैं अगर मारता हूं तो सिर्फ अपने कॉलेज, मेरा अपना बच्ची जो महमूद अब्दुल वहाब इन पे हाथ मारते बस ऐसी मजाक में। इस बार आसान हो रही है। मैंने एक हदीस पढ़ी थी, इनके लिए पढ़ी थी, इनके लिए जिसका नाम लिखा हुआ ये कि मेरे बच्चों से मोहब्बत करना, वो की तकालीफ तुम्हारे पर आती रहे। इनके लिए मर जाऊंगा लेकिन तकालीफ से लूंगा। ये नबी के बच्चे, ये मेरे हसीने पे लिखे हुए। मैंने कौन सी चीज पढ़ी थी जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कि हजरत काब बिन उबई, ये याददाश्त शराबी की नहीं होती, हजरत काब बिन उबई रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे, रसूलुल्लाह वुज़ू कर रहे थे, मुझसे आवाज नहीं, रसूलुल्लाह वुज़ू फरमा रहे थे कि वो पानी नशेब की तरफ जा रहा था। उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह मैं आपसे इश्क करता हूं। फरमाया काब
پہلے تو 3 دفعہ انہوں نے کہا وہ خاموش رہے. فرمایا کہا دیکھو اگر عشق کرو گے نا تو تکالیف اور پریشانیاں اسی طرح سے تمہاری طرف آئیں گی جس طرح نشیب میں پانی جا رہا ہے. میں نے سوائے پریشانیوں کچھ نہیں دیکھا. میں سپر سٹار رہا پاکستان کا لیکن 2 دن تک، اس کے بعد پھر پریشانی. میں رمضان ٹرانسمیشن کا بانی رہا لیکن اب مجھے کوئی بلاتا نہیں، اس لیے میرے اپنے اصول ہیں. کوئی میرے نبی کو کچھ کہے گا میں برداشت نہیں کر سکتا. کوئی میرے نبی کو کچھ کہے گا میں برداشت نہیں کر سکتا. میں پیمرا کی جاہل سینسر بورڈ کے ہاتھوں یہ لکھنا کہ مجھے کوئی بتایا اگر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حسن مبارک کے بارے میں کوئی ایسا جملہ ہو جو میں نے ادا کیا ہو اور وہ کہ نہیں جملہ تو یہ نہیں تھا وہ کچھ اور تھا، تو میں یہ باتیں نہیں سن سکتا. یہ کسی چینل کی بات میں بتا نہیں سکتا. کوئی اگر لکھے کہ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہو تو میں نہیں جانے دوں گا آن ایئر. جی میرا قصور ہے. اسی طرح سیاست، اسی لیے آپ مجھے کہتے ہیں پارٹیاں بدلتا رہتا ہے، سائڈ بدلتا رہتا ہے. ہاں بدلتا ہوں اس لیے کہ مومن ہوں. جہاں پر صحیح سائڈ ہوگی وہاں جاؤں گا. میں لکھوا کے نہیں لایا ہوں کہ ایک ہی سائڈ پر رہوں. میں صرف ماں کی سائڈ پہ رہوں گا جو میری ایک ہی سائڈ. بس ماں کی اولاد ہوں، بس ماں میری ماں ایک ہے، میرا باپ ایک ہے. مسلمانوں ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تم کو قبیلوں، گروہوں اور مختلف ٹولوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تمہاری شناخت ہو. میں ماں کی طرف رہوں گا، میں نظریے کی طرف رہوں گا. اگر نظریہ میرے اسلام میں، باقی جتنے نظریات ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، میں بھی بدلوں گا. ایک طرف نہیں رہتا. کس طرف رہوں؟ جہاں پاکستان کے خلاف بات ہو، جہاں امریکی سازش، بلا وجہ کی سازش. کون سی سازش امریکی؟ یا میں اس طرف چلے جاؤں کہ جہاں پر یہ کہا جائے کہ فوج ہے، میں فوج سے محبت کرتا ہوں بلا شرکت غیر. میں نے بچپن سے ورزی پہنتا تھا. میں فوجی بوٹ پالش والا آدمی نہیں ہوں. کرتا ہوں محبت ان سے. میں کیا کروں؟ کرتا ہوں. میں کرتا رہوں گا. میں سائڈ نہیں بدل سکتا. پاکستان آرمی میری سائڈ رہے گی، پاکستان میری سائڈ رہے گی. لیکن میں اس سوال سے بات نہیں کرنا چاہتا. 11 کروڑ روپے میں سن لیجیے نگاہ نامہ موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. دنیا میں شاید شیخ زاہد بن نہیان مرحوم انتقال فرما گئے مرحوم، انہوں نے بھی اپنی بیٹی کا مہر 11 کروڑ روپے نہیں رکھا ہو. مہر فاطمی ہوتا تھا پہلے، اب تو مہر فاطمی نہیں ہے. میں نے اتنا ہی مہر رکھنا چاہا تھا جتنا میں نے اپنی دونوں بیویوں کو رکھا. انہوں نے بعد میں کاٹ کے 50,000 روپے دیے. میں تو 2,50,000 روپے دینا چاہتا تھا، جو بشرا کو دیے، جو توبہ کو دیے، دونوں کو دیا ہے مہر. آج توبہ کہتی میں خلا چاہتی ہوں. توبہ کو خلا میں نہیں دے سکتا اپنے طور میں. وہ چاہے تو لے جیسے بھی وہ غیر شرعی ہوتی ہے. بشرا کو میں نے طلاق نہیں دیے، نہیں دی میں نے طلاق. جب میں اس کو طلاق نہیں دے رہا تو بشرا کو ایسے دوں گا؟ نہیں دی میں نے طلاق بشرا کو. اور مجھے فلٹ کے واپس بھی کسی کے پاس نہیں جانا. میں جانتا ہوں مجھے کوئی مشورہ نہ دے. میں نے جو اذیت میں 20 سال گزارے میں جانتا ہوں. 20 سال صرف بچوں کے خاطر کے بڑے ہو جائیں. لیکن میں بشرا میں کوئی الزام نہیں لگا رہا. میں نے اذیت میں گزاری. میں نے بشرا اچھی ہے، میں نے اذیت میں گزاری. تو اچھی ہے، میں نے اذیت میں گزاری. لیکن اس کو میں نے بچوں کی طرح رکھا تھا. چھوٹی سی کہتی تھی میں نکی سی کاکی ہوں، جو میں اس کے لیے چیزیں خریدتا تھا، لے کے آتا تھا. اس کو میں نے کوئی زیور نہیں دلایا تھا، سب کو دلا چکا تھا. بشرا کو سب سے زیادہ دلایا، توبہ کو کچھ کم دلایا، بلکہ بہت کم دلایا. اور کچھ دیا توبہ کو کچھ نہیں میں نے ایسے دیا کچھ. اور اس طرح میں نے مقصد یہ کہ میرے پاس کچھ پیسے، ظاہر میں نے آپ کو بتایا گاڑی میں نے اپنی گرینڈ کروزر بیچ دی تھی. میں نے یہی بیچی تھی اب اسلام آباد میں. اپنا میرا دوست ہے بالکل، کیا نام تھا اس کا؟ عثمان بھائی، ملک عثمان بھائی میں نے بیچی تھی. تو میں نے گاڑی بیچنے کے بعد میں نے دوسری گاڑی سستی لے لی تھی، تو اس میں مجھے پیسے بچے تھے. تو میں نے اس کو کہا کہ میں
شادی کو 4 مہینے تو ہوئے ہیں. ایک جگہ سے کہا 6 مہینے بند رکھا, 6 مہینے کمرہ صاحب, 6 مہینے کہاں سے ہو گئے, 4 مہینے تو شادی کو ہوئے. میں نے اس کو یہ جاری تھی. ابھی پہلے جب آئی تو اس کے آنے کے فوراً بعد میاں بیوی کو کیا خلوت نہیں ملنی چاہیے؟ اس کے آج ہی اس کی بہن لائبہ آ گئی, 5 دن تک رکی رہی, ہمیں خلوت نہیں ملی. یہ 5 اپنی بہن کو گھماتی رہی, ان کے بہنوں بھی آ گئے تھے. خیر ہے, ان کا اپنا گھر ہے. میرا گھر تو اوپر تعمیر ہو رہا ہے تو میں ایک کمرے میں رہتا ہوں, ایک کمرے میں, کیونکہ جو اوپر کا گھر ہے وہ امی کا گھر, امی رہتی تھی وہاں, اب وہ تعمیر کروا رہا ہوں میں. یہ کہتی میں نے ماں کو آ رہی, تو میری ماں تو سب کچھ ہے میرا. میں نے اپنے خاندان میں اس لیے نہیں ملوایا تھا کہ میں گھر میں تقریب کروں گا. اب میرے چاچا ہیں, میرے ماموں ہیں, میری کزن, میں سب کو, میں بے وارث نہیں ہوں, میں لاوارث نہیں ہوں میں. اور پوچھیے میرے کزن سے جا کے, میرے حارث بھائی یا جنید سے پوچھے میں کس کردار کا آدمی ہوں. پوچھے اماد سے, پوچھے فاروق بھائی سے جا کے, پوچھے طارق بھائی سے, پوچھے ارشاد علی صاحب سے, پوچھے شارق کمال سے کہ میں کون ہوں. میرا کردار کیا, بچپن سے پالا ہے انہوں نے مجھے. لیکن میں نے اس کو, یہ مجھے کہتی تھی کھانا تم اپنے ہاتھ کو بناؤ. میں نے 8 دن کھانا اس کے لیے بنایا. یہ تھی میں نے بھوکا رکھا اس کو کبھی نہاری نہیں کھائی تھی. میں نے اس کو نہاری کھلائی. کہتی جب گاؤں کے لوگ نہیں کھائے, ہم نے اس کو سب چیزیں کھلائی. اس کی جہالت کے باوجود اس کو میں اب کور کرتا رہا. عبداللہ جاوید سے پوچھ لیے, 92 نیوز پہ ہوتے, پہلا انٹرویو مایا علی نے لیا تھا ساتھ, کس طرح میں کور کر رہا تھا. کیونکہ میں شادی کے لیے نہیں لایا تھا, خاص طور پہ میں کسی مقصد کے لیے لایا تھا. آج کے دن بڈھے کی شادی ٹھکی, میں اس معاشرے سے تنگ آ چکا ہوں. یہ رسول کو کیا منہ سکھائیں گے؟ رسول نے جب شادی کی تھی حضرت عائشہ سے تو کیا مان اللہ بڈھے تھے وہ؟ سنو بات سنو. میں نے اس کو ہر طرح کے جوتے, کپڑے سب دلائے. 2 لاکھ روپے الگ بھیجتا رہا. پھر کبھی ابا کی پسلیاں ٹوٹی. آج ابا بھی ان کو چھوڑ جا چکے ہیں, جو کہ ان کے ابا نہیں ہیں. ان کے جو خونی ابا ہیں, وہ یعنی جو بلڈ لائن جس کو کہتے ہیں, وہ ابا ان کے کہیں دور رہتے ہیں. مختار نام ہے ان کا, لیکن یہ والد اچھے انسان تھے, انہوں نے ان کو پالا پوسا بڑا کیا. تو اس لیے میں نے ان کے علاج کے بھی پیسے دیے. پھر یہ کہہ کر گئی کہ میں اپنی سہیلیوں سے ملنے کے لیے باورپور جانا چاہتی ہوں, میری ماں کو نہیں بتانا. اور مجھے کہتے رہے کہ جب شوہر آ جاتے ہیں تو پھر ماں سے تھوڑی پوچھتے. میں نے اس کو بھیج دیا باورپور. لیکن لڑکے کو ساتھ بھیجے کہ خیال رکھنا عامر لیاقت کی بیوی, خدا نہ خاصا کوئی مسئلہ نہ ہو جائے. میرے نام سے ویسے ہی جب بھی آتا ہے میرے نام کے ساتھ, جانے کیوں لوگ میرے نام سے جل جاتے ہیں. میں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ میں بولوں تو یہ ایسے کیوں بول رہا ہے, میں بات کروں تو ایسے کیوں کر رہا ہے, یہ نقل کرتا ہے, نقشے کرتا ہے, یہ شاہ رخ خان ہے, یہ فلاں ہے. سنتا رہتا ہوں, سب سنتا رہتا ہوں. اور اس کو کہتا رہتا ہوں پروردگار فضل کرنا, عدل نہیں کرنا. اس کے ساتھ عدل کیا تو برباد ہو جائیں گے. فرض کرنا چھوٹے موٹے ایسی میں شغلیں چھوڑتا رہتا ہوں, اور شوخیاں ہوتی ہیں, خوش ہو جاتے ہیں لوگ. پی ٹی آئی میں تھا تو کافی کرتا تھا میں, جیسی جماعت تھی ویسے کام کرتا تھا میں. لیکن یہ کہ میں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں. آج آپ لوگ کچھ پی ٹی آئی بہت سارے لوگ اکاؤنٹ چیک کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے پوچھے گا کہ عدت کی شادی کو محفوظ میں نے کس طرح کیا تھا. باجوہ صاحب کی فیملی سے محبت ہے, ان سے محبت سمجھتے ہیں کہ میں ان کے گھر کا, میں کچھ بھی نہیں ہوں. ایک ہی دفعہ ملا ہوں اس آدمی سے, سلام پیش کرتا ہوں. اپنی ریجمنٹ کی باتیں کر رہا تھا, میری بلوچستان ریجمنٹ یہ آؤ تم اس کے فلیگ کے ساتھ تصویر, بس مجھے کس طرح سے میں فوج میں آدمی ہوں, اس کا آدمی ہوں. میں نے صرف اتنا بتانا چاہیے کہ میں اس کو میں معذرت چاہتا ہوں. میں اصل میرا دل بہت بھرا ہوا ہے, اور ابھی میں جو آخر میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سن لیجیے. میں نے اس کو واپس بھیج دیا ادھر باورپور سے واپس آئی 3 دن کے بعد. اس کے انداز بدلے ہوئے تھے. بائی دا وے میں اس کو چھوتا اس لیے نہیں تھا
میں بڑا آپ مجھے اس میں روشن خیال کہہ لیں یا لبرل کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، اب مجھے آپ جبران ناصر بنا دیں، میں بن جاؤں گا. میں 18 سال سے پہلے کسی لڑکی کی شادی کو اس کی نہیں سمجھتا. 17 یا 18 سال مجھے انہوں نے جھوٹ بولا تھا کہ 18 سال کی شناختی کارڈ میرے پاس ہے جس میں 18 سال لکھا ہے دانیہ بی بی. بعد میں انہوں نے بتایا یہ 18 کی نہیں ہے، یہ 15 کی ہے یا 14 کی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے 1-2 سال گزر جائیں گے. تو اگر میں قریب نہیں جا رہا تو کیا میں پردہ میں کمزوری ہے مجھ میں؟ یہ میری شرافت ہے کہ میں کمرے میں رہتے ہوئے اپنے نفس امارہ پہ قابو رکھتے ہوئے نفس لوامہ کو، آپ لوگ کیا جانے نفس امارہ لوامہ کیا ہے؟ اس کے بعد یہ واپس آنے کے 4 دن بعد یہ گاڑی ڈرائیو کرتی ہوئی خود لودھر چلی گئی. گاڑی میں نے پھر واپس منگا لی کیونکہ اس گاڑی کی رجسٹریشن نہیں ہوئی تھی. آج بھی اس کے مجھے 20 لاکھ روپے دینے پوچھ سکتے کوئی آدمی. میں بہت شفاف آدمی ہوں، میں نے ہر سال کلیئر ہے. میں نے جائیدادیں نہیں بنائی، میں نے دولت نہیں بنائی. میں نے اپنے علاقے میں جو چاہ کام تھوڑا بہت کروایا ہے کیونکہ میری ماں رہتی تھی وہاں. یہ واپس آ گئی اور اس کے بعد 15 دن بعد واپس آئی. 15 دنوں میں اسپتال بھی رہا کیونکہ مجھے کچھ پتا چلا تھا. جب یہ واپس آئی تو میں نے ان کو اور مزید پیار دیا کیوں جو مجھے پتا چلتا تھا اس کے بعد کسی کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہیے اور اس کو اس طرح لاکھ سوال. اللہ کہتا ہے تم گناہ کرو کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم میری رحمت سے مایوس نہ ہو. اور وہ یہ بھی کہتا ہے معاف کرنا زیادہ بہتر ہے. میں نے کچھ نہیں کہا، 1 مہینے اس کو ساتھ رکھا اور اسی دوران میرے پاس جو پیسے تھے ان میں سے میں اس کو لے کر گیا دکان اور نورتن جیولرز کراچی میں ڈولمن مال میں. وہ گواہ اگر سن رہے ہوں گے، میں نے کہا اس کو ڈائمنڈ کی انگوٹھی میں دلانی ہے. میں نے اس کو ڈائمنڈ نہیں دلایا تھا، میں نے اور رسید اس کے نام سے بنوائی تاکہ کل کو یہ نہ کہ آپ میری واپس لے. کسی کا کچھ واپس نہیں دیتا. تمہا کا بھی کچھ سامان پڑا ہوا ہے، جب چاہیے آگے لے جائے. بشرا کا سارا سامان ان کے پاس ہے، کروڑوں کے زیورات ان کے پاس، تمام چیزیں. مت کہا کریں کہ بشرا کے پاس واپس جائیں، نہیں پتا کچھ. میں نے ان کو تمام چیزیں لے کر دی اور اس کے بعد میں نے ان کو انگوٹھی دی. اس وقت یہ کہنے لگے 15 لاکھ روپے کا یہ ڈائمنڈ کا ایک سیٹ ہے، یہ بھی لوں گی میں نے کہا دانیہ یہ واپس آئیں گے. نہیں ابھی کیوں نہیں لوں گی؟ یہ جو ابھی کیوں نہیں لوں گی تھا نا، اس سے مجھے کچھ تکلیف ہو رہی تھی. میں نے کہا دانیہ تم واپس گیا مجھے جو پتہ چلا تھا اسی بنیاد پہ میں کہہ رہا ہوں. نہیں میں آؤں گی. میں پھر اسلام آباد لایا. اسلام آباد میں عمران خان سے ملایا. خان صاحب کے پاس وقت نہیں تھا ملنے کا، میں نے باہر لڑائی کر کے اس کو لے جایا اندر. خان صاحب مصروف تھے، جس کے بارے میں سچ بولنا چاہیے بہت مصروف تھا. اب میں نے بلوایا. خان صاحب نے اس کی بچی کو کہا کہ مبارک بیٹا تمہیں شاباش دی بات، مبارک بیٹا تمہاری شادی میں نہیں آ سکا تمہاری شادی میں. جو رسمی جملے ہوتے ہیں، باخلاق آدمی تو ہے، اس نے یہ کہا. اور عامر تم کس طرف؟ میں نے اس وقت خان صاحب سے کہا آج بتا دیتا ہوں. میں نے خان صاحب میں جس طرف کیوں، آپ کیا کر رہے ہیں فوج کے خلاف؟ نہیں میں کچھ نہیں کر رہا. میں نے کہا میں اکیلے میں آپ سے بات کروں گا، آپ مت کریں جو آپ کرنا چاہ رہے. یہ تھی وہ گفتگو. اور میں نے کہا مجھے بلائے دل سے، میں تقریر کرنا چاہتا ہوں. آپ عامر کو ضرور بلایا جائے لیکن مجھے کسی نے نہیں بلایا. یہاں سے میرا نقطہ آغاز اختلاف کا ہوا تھا کہ میں کیوں نہیں ہوں چل سکتے. اس کے بعد میں واپس اس کو لاجک چھوڑا. سارے صحافیوں نے سوال کیا، بھابھی نے دوستی کرا دی، بھابھی نے دوستی کرا دی. اور اس پر یہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان نے کہا تھا تمہارے بارے میں تو جانتا ہوں یہ لڑکی شریف ہے، تم سے خیال ہے. کچھ بھی نہیں کہا عمران خان صاحب نے. میرے سے بات کر رہے تھے، امپورٹنٹ بات تھی. انہوں نے صرف کہا کہ بیٹا تم خوش رہو، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں شادی. اس نے اتنے جھوٹ بولے، اتنے جھوٹ بولے، کوئی اس کو گرفتار کرنے نہیں جا رہا. کوئی گاؤں کا آدمی اس کے خلاف نہیں ہو رہا کہ یہ پوچھے. گاؤں کے لوگ تو بڑے عزت والے ہوتے ہیں. یہ پوچھے شوہر کی ننگی تصویر تم نے کیسے جاری کی، کہاں گیا وہاں کی مسجد کا امام. اور نہ صرف یہ بلکہ جب یہ یہاں سے گئی اسلام آباد سے تو میں نے ان کو 5 لاکھ روپے ہاتھ میں رکھے.
ان کی بہن کی بیٹا بچی پیدا ہے، بیٹا پیدا، بعد میں وہ تو ظاہر پتہ چلا بچی ہوئی، جو اولاد پیدا ہونے والی تھی اس کے خرچے کے لیے اور اسٹالر خریدنی تھی اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہ میں نے ان کو اس کے پیسے دیے، خریداری کی، شاپنگ کی. اب پتہ نہیں اب تمہارے ساتھ گئی تھی، کتنی شاپنگ کی دیر کے لیے؟ 2.5 لاکھ روپے کی شاپنگ کی. اور اس کے بعد یہ 5 لاکھ روپے الگ سے لیے اور یہ چلی گئی. اپنا موبائل بھول گئی تھی جو میں نے 4 لاکھ روپے دلایا تھا. یہ جو آج کل آیا ہوا ہے کون سا آیا اور یہ جو کھلتا ہے کیا ہے، یہ جو سیمسنگ کا کھلتا ہے وہ میں نے ان کو موبائل دلایا. میں جو آئی فون والا آدمی ہوں، میں نے ان کو دلایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ نیا برانڈ نیو موبائل لے کر، جس کی ابھی رسید بھی، جس کا پی ٹی اے بھی ابھی پورا نہیں ہوا ہے. پی ٹی اے کا جو ٹیکس ہوتا ہے، ٹیکس ہوتا ہے ان کا کتنا ہوتا ہے پی ٹی اے کا کوئی ٹیکس ہوتا ہے، وہ ابھی تک پورا نہیں ہوا. تو وہ موبائل ابھی بھی انڈر ٹیکس ہے، وہ پوچھا جا سکتا ہے. وہ ان کو میں نے دیا. اور اس کے بعد ان کو کرائے کی گاڑی کرا کے دی جو کہ 8 دن تک نہ رہی. اور اس کے بعد وہ مزید، ابھی آپ کو بتا دوں نا، اپنا در دیکھو، میں ان کو بھیج دیا. راستے بھر مجھ سے کہ میں جلدی آ جاؤں گی جان، میں نہیں رہ سکتی جان. میں سن رہا تھا میں، کیونکہ میں پہلے جان چکا تھا بہت کچھ. اب پھر اس کے بعد 7 دن کے لیے غائب ہوئی. 7 دن تک انہوں نے مجھے فون نہیں کیا. 7 دن کے بعد جب نیچرلی آدمی بات کرتا ہے اسے غصہ آتا ہے کہ آپ نے فون کیوں نہیں کیا. اور میں غصہ کرتا تھا، اسے غصہ کرتا تھا کہ مجھ سے چپ خاموش چپ بتایا کچھ جا رہا ہے، مجھے پتا کچھ اور ہے. میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ آپ کہاں تھی، نہیں پتا، کچھ نہیں پتا. پھر کہا میں ننھی جی کہا اور وہی کی بات، میں نکی جی کہا کی ہوں، سرائکی میں نکی چھوٹی کو کہتے ہیں، نکی جی کہا کی مجھے معاف کر دیں. حالانکہ نکی جی تو سید نور صاحب نے فلم میں بنائی تھی، میں جانتا ہوں نکی چھوٹی کو کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے، معاف کر دیا. اچھا لائبہ کے گھر پہ بہت پریشانی ہو گئی ہے، اب 3 لاکھ روپے بھیج دیں. 3 لاکھ روپے. امی کہہ رہی ہیں کہ وہ بچی پیدا ہوئی ہے، اس کو اب کوئی دعوت کریں گے، لوگوں کی دعوت کریں گے، ہم نہیں آ رہے اس دعوت میں. 3 لاکھ روپے دے دیجیے. 3 لاکھ روپے. اچھا پھر مجھے شاپنگ کرنی ہے، عامر لیاقت کی بیوی ہوں میں، ایک تو سڑک پہ چلتی ہوں. اب مجھے آپ کم از کم گاڑی تو کرا کے دیں. بھائی گاڑی رکھ لو پورے جب تک رکھنا ہے. مجھے تو پتا بھی نہیں تھا کیا ہونے والا ہے. گاڑی 8,000 روپے روز پر گاڑی کی. عزیزان محترم، 1 مہینہ گزر گیا. میرا پہلا رمضان جو کہ میں نے اس دفعہ ٹی وی پہ بھی نہیں کیا تھا، شاید اللہ نے موقع دیا تھا. میں اپنی بیوی کے ساتھ رمضان، میرا پہلا رمضان گزر گیا، یہ نہیں آئی. میری عید گزر گئی، یہ نہیں آئی. اور عید اور رمضان کی مجمع سے پورے گھر والوں کے ساتھ مل کر شاپنگ، یہ وہ 19 لاکھ روپے گزر گئے. یہ مجھے 20 لاکھ کا جہیز دیں. جہیز تو میں لیتا ہی نہیں ہوں، لعنت بھیجتا ہوں میں جہیز پر. اب یہ کہیں گے کیا یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ میرے پاس بینک کی ایک رسید موجود ہے، میں آن لائن ٹرانسفر کرتا ہوں. جاہل آدمی نہیں ہوں میں، یہ سمجھتا ہوں آن لائن ٹرانسفر کی کوئی رسید نہیں ہوتی. رسید ہوتی ہے. پورا بینک اسٹیٹمنٹ ایس بی ایل کا موجود ہے، میں نے کتنے پیسے بھیجے. ایک جائز کیش کی رسید موجود ہے جب پیسے کیش منگواتے تھے. اب کیا حساب بتاؤں؟ میں اپنے ہر عمل کا اس کو حساب کیا دیتا. سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتا. میں عدالت میں جو نوٹس آیا ہے، وکیل صاحب چلے جائیں گے، جمع کرا دیں گے. لیکن جو مجھے برہنہ کیا گیا ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تو نے مجھے برہنہ بھیجا تھا اور تیرا ہی حق تھا کہ مجھے برہنہ دیکھے قبر میں. لیکن تیرا پردہ پڑا گیا ہے، تیری حدود میں کوئی داخل ہوا ہے اور اب تجھے اپنا جلوہ دکھانا ہوگا. وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور بسبب اس کے کہ جو وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال. اب دیکھیے یہ خرچ کرنے کا معاملہ اسلام میں شادی سے شروع ہو گیا. شادی مرد کی بھی ضرورت ہے، عورت کی بھی ضرورت ہے، لیکن مرد مہر دیتا ہے، عورت مہر وصول کرتی ہے. تو جو خرچ کرنے والا ہے اب اس کی ایک حیثیت دوسری ہو گئی. پھر گھر میں اس کا نان نفقہ پورا جو ہے، اس کا خرچہ، اس کی ذمہ داری، اس کو سپورٹ کرنا شوہر کے اوپر ہے. تو اب وہ مال خرچ کر رہے ہیں. بما انفقوا من اموالہم.
فالصالحات تو نیک بیویاں کون ہیں، جو کہ ایک یوں سمجھیے قرآن کے نزدیک ایک عورت کا جو اچھا کردار ہونا چاہیے، ایک خاتون خانہ کی جو بہترین روش ہونی چاہیے، وہ یہاں 3 الفاظ میں آئی ہے۔ فالصالحات نیک بیویاں قانتات، ایک تو فرما بردار ہوتی ہیں، شوہروں کی فرما بردار، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، یعنی ظاہر بات ہے کہ مال ہے کسی کا تو گھر میں ہے، وہ تو کام پہ چلا گیا ہے، اب وہ کس کی حفاظت میں ہے؟ بیوی کی حفاظت میں ہے۔ اسی طرح اب بیوی کی جو عصمت ہے وہ در حقیقت مرد کی عزت ہے، اب وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے اس کی غیر موجودگی میں۔ اسی طرح مرد کے راز ہوتے ہیں، سب سے زیادہ بڑھ کر جو ہے رازدان وہ تو بیوی ہوتی ہے۔ تو 3 اعتبارات سے حافظات للغیب، حافظات للغیب، غیب میں حفاظت کرنے والیاں، حفاظت کرنے والیاں شوہر کے مال کی، شوہر کے رازوں کی اور شوہر کی عزت کی۔ بما حفظ اللہ، اللہ کی حفاظت سے، حفاظت ہے تو اللہ کی، لیکن جیسے رازق اللہ ہے لیکن کام تو انسان کو کرنا پڑتا ہے، رزق کمانا پڑتا ہے۔ واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ خواتین کے جن کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو جائے ان کے اندر سرکشی کا، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، بات نہیں مان رہی ہیں، اپنی بات منوانی ہے، کسی نہ کسی طریقے سے گھر کی فضا خراب کی ہوئی ہے، یہ ہے نشوز۔ ذہناً تسلیم نہ کرنا کہ میری حیثیت جو ہے وہ بہرحال شوہر کے تابع دار کی ہے، اس کو اگر تسلیم نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے فرکشن ہوگی، اور فرکشن جو ہے اس کے نتیجے کے اندر وہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک فساد پیدا ہوگا۔ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو ان کو پہلے تو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، دوسرے تنبیہ کے طور پر ان سے تعلق اپنے بستر علیحدہ کر لو، اور ان کے ساتھ وہ تعلق ذل و شو جو ہے کچھ عرصے کے لیے بند کر دو۔ وَاضْرِبُوهُنَّ، اس پر بھی ٹھیک نہ ہو تو انہیں مارنے کی بھی اجازت ہے۔ اس میں حضور نے جو روکا ہے وہ یہ ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور کوئی ایسی مار نہ ہو جس کا مستقل نشان جسم پر پڑے۔ اب یہ چیزیں اللہ کا کلام ہے، اس کے اندر جو ہے کوئی ہمارے لیے کوئی جھجک نہیں ہے، معاشرتی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے اس کی ضرورت پیش آئے تو وہ بھی کرنی ہوتی ہے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو اب ان پر خام خواہ کی زیادتی کرنا، پچھلے غصے نکالنا، بار بار جو ہے وہ اپنے غصے کا اظہار کرنا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے، بہت بڑا ہے۔ اب کوئی کچھ نہ کرے، اب میں کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں۔ حقائق سارے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے، اس کے علاوہ کوئی حقیقت نہیں۔ اور حقیقت آخری یہ تھی کہ میں نے انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر پر کہہ دیا کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ میرے گھر کے، میرے قلب کے دروازے آج بھی کھلے، وہ جب چاہے آ جائے۔ میں اس کو ہاتھ تک نہیں لگاؤں گا کہ اس کو یہ کہے کہ مجھے تکلیف پہنچے، میں سوال تک نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ جب گناہوں پر معاف کر دیتا ہے تو میں بھی معاف کرتا ہوں تمہیں، کیونکہ تمہیں کوئی نہیں اپنائے گا، تم واپس گھر آ جاؤ۔ لیکن کل تک میری تمنا تھی، رات بھر کل میری کچھ بے چینی گزری، ایک صاحب خواب میں تشریف لائے، میں ان کا نام آپ کے سامنے لینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ چھوڑ دو اس پاکستان کو، چلے جاؤ یہاں سے۔ تو بس میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں بہت جلد پاکستان سے ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، آپ لوگوں سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ پھر نہ آپ کو کوئی میم بنانے والا ملے گا، جس طرح میم بنائے وہ ہنسے، سارے میمرز کو کبھی برا نہیں کہ ہنستا رہے، اس کا مذاق اڑانے، جس کا مذاق اڑانا چاہتے وہ آپ نہیں ملے گا۔ میں نے کبھی میمرز کو برا نہیں کہا، خوش رہتے وہ خوش رہیں، وہ مجھ سے مذاق کرتے میں ان سے مذاق کرتا ہوں۔ عامر لیاقت الدین جا رہا ہے پاکستان سے ہمیشہ کے لیے۔ کہاں، کدھر؟ میں نے اپنے بچوں کو نہیں بتایا، سوچے میں اپنے بچوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا آخری سلام آپ سب کو۔ مجھ کو طیبہ میں بلا لو شاہ زمانی، دل کی حسرت یہ نکالو شاہ زمانی۔
بندگی کیا بندہ کر دیا تارا میرے نصیب کا تابندہ کر دیا اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں مجھ کو میرے سوال میں شرمندہ کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا میں عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا مجھے کون جانتا تھا محبت مصطفیٰ سے پہلے میں کچھ نہیں تھا کرم کی اس انتہا سے پہلے میں کچھ نہیں تھا پہلے مجھے کون جانتا تھا تیرے کرم کا تصدق تیری عطا کا نثار میں کیا تھا اور مجھے کیا بنا دیا تو نے پہلے مجھے کون جانتا تھا غم عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا تیری ذات نے بنا دی میری زندگی فسانہ میں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی نبی میں سجاتا تھا سرکار کی نبی مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی نبی مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی راہ پہ عظمتیں میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گناہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنت بھی کر دیا یہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستو مانگوں میں مولا سے کیا یہ دم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ دم ہے کہ میرے خدا نے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس قدم کا کروں شکر کیسے خاک مجھ میں کمال رکھا مصطفیٰ نے سنبھال میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال اختیار کر لیں مطلب میں اپنی شخصیت اور اپنی ذات کے بارے میں کوئی وضاحت دینا نہیں چاہتا. اہل پاکستان کا شکریہ جنہوں نے مجھے نشئی، شرابی، آئس کا عادی اور ان تمام تر الزامات کا تاج پہنایا. ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کی عمر 14 یا 15 برس ہے، جو نہ گواہی دینے کے قابل ہے، جس کی نہ بات پر یقین کیا جانا چاہیے. اور میں آپ کو کچھ علماء کرام کے خیالات بھی اس میں دکھا دوں گا، آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس طرح کی باتوں پر. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جس کے ہر سوال پر اور جس کے ہر اعتراف پر اور جس کی ہر بات پر یہ جو نام نہاد صحافی ہیں اسے پوچھ سکتے تھے مثال کے طور پر کہ وہ مجھے نماز پڑھنے نہیں دیتا. اے عالم آن لائن کے دیکھنے والے تمام حضرات، مجھ کو بتائیں کہ کیا میں نے آپ لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں سکھایا؟ کیا وہ لوگ آ کر اعتراف کریں گے کہ جو انہوں نے مجھے دیکھ کر نماز پڑھنا سیکھی؟
کیا میں نماز پڑھنے سے کسی کو روک سکتا ہوں جو کہ ابھی شروع سے ہی حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے رہے ہیں؟ کیا میں نے آپ کو روزے رکھنا نہیں سکھایا؟ کیا کوئی یہ سوال نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے جو لوگوں کو تو نماز کی تلقین کرتا ہے اور تم کو نماز سے روک رہا ہے؟ اس نے مجھے قرآن پڑھنا نہیں سکھایا. کہاں سے سکھاؤں؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. جس کو زبانی یاد ہو قرآن نہیں سکھائے گا. جب اس ملک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ وہ حجرات کی آیت ہے، صحابہ کرام، میں اس وقت آیت پڑھ رہا تھا اور یہ سیاستدان آیت بتانے کی کوشش کر رہے تھے. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یہ شرابی کی زبان ایسی نہیں ہوتی، یا عائش کرنے والے کی زبان ایسی نہیں ہوتی. قرآن جاری نہیں ہوتا اس کی زبان پر، قرآن اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا، رسول کا نام اس کی زبان پر نہیں آتا. تھرا جاتے رسول کا زبان آتا ہے تو اس طرح آتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھتا، بچپن سے میں یہی پڑھتا ہے. لیکن خیر، آپ نے تو جتنی میری کردار خوشی کرنی تھی کر دی. میری ماں کو آپ لوگوں نے قبر میں جتنا تڑپانا تھا تڑپا دیا. اس ملک کے لیے میری تمام خدمات کو آپ نے چولہے میں ڈال دیا ایک ایسی لڑکی کے کہنے میں آ کر جس کا انٹرویو لینا ہی نہیں چاہیے تھا. اس نے تنسیق نکاح کا دعویٰ کیا تھا، میں عدالت میں چلا تھا. یہ جو نئے نئے یوٹیوبرز آ گئے ہیں، یہ جو نئے نئے صحافی آ گئے ہیں، انہوں نے آ کر پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. انٹرویو پہ انٹرویو اور اپنے اپنے تبصرے دے رہے ہیں. کیونکہ عامر لیاقت کا بغض ایک ایسا بغض ہے جو دل کی نفرت بھی تھوڑی دیر کے لیے بڑا کر دیتا ہے اور پیسے بھی دیتا ہے. مرد اور عورت شوہر